السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ سے ایک واقعہ آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو سیرت نبویہ کی کتابوں میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ سیرہ نبویہ زینی دہلان نے اسے پارٹ نمبر 1 میں جلد نمبر 1 میں بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب سے متعلق یہ واقعہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دادا ہے۔ یہ واقعہ آتا ہے حضرت عبد المطلب کی حرب ابن امیہ سے دوستی کا، اور حرب ابن امیہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو سفیان کے والد ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دادا ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ایک طرف اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دادا دوسری طرف، یعنی عبد المطلب، ان دونوں کے درمیان دوستی تھی۔ حضرت عبد المطلب کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ تہامہ کے بازار میں اس یہودی اور حرب ابن امیہ کے درمیان کسی سودے پر جھگڑا ہو گیا اور حرب نے حملہ کر کے اسے مار دیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو اس ستم کا علم ہوا تو انہوں نے حرب کی سنگت ختم کر دی، حتیٰ کہ اس سے 100 اونٹ بطور دیت لیے اور اس یہودی کے چچا زاد کو دیے۔ کیونکہ خاندان تو اوپر جا کر ایک ہی ہو جاتا تھا نا، ادھر عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ہیں، تو ادھر جو ہے دوسری طرف سے حرب ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قصی ہیں، تو عبد مناف پر آ کر تو ادھر ہاشم سے اور دوسری طرف سے عبد الشمس سے ایک ہی ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حرب جو ہے جب بھی کسی گھاٹی یا تنگ وادی میں سے چلتا تو قریش کے سارے رئیس جو ہے وہ اس کے پیچھے ہو جاتے، کوئی اس سے آگے نکلنے کی جرت نہیں کرتا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حرب جو ہے وہ قریش کا کمانڈر تھا، جنرل تھا آرمی، اس کے پاس جھنڈا رہتا تھا، لوا رہتا تھا، تو بہرحال اس کی ایک ویلیو تھی۔ تو حرب نے کسی گھاٹی میں ایک تمیمی کے ساتھ سفر کیا جس کا تعلق بنو تمیم سے تھا۔ تمیمی کو خبر نہیں تھی حرب کی، تو آگے نکل گیا۔ تو حرب نے کہا کہ تو جانتا ہے میں حرب ابن امیہ ہوں، مگر اس تمیمی نے اس بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی، وہ اس کے آگے نکل گیا۔ تو حرب نے کہا میری اور تیری ملاقات مکے میں ہوگی۔ وہ تمیمی جو ہے ایک مدت تک رکا رہا کہ یہ پتہ نہیں اب میں مکے جاؤں گا تو یہ مکے کے سردار ہے، یہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں۔ پھر اس نے ایک دفعہ مکے جانے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ مجھے حرب ابن امیہ کے خلاف کون پناہ دے گا؟ تو اسے کہا گیا کہ تم ایسا کرو کہ عبد المطلب ابن ہاشم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں پناہ دیں گے۔ تو تمیمی رات کے وقت عبد المطلب کو ڈھونڈتا رہا، وہ تو نہ ملے، تو عبد المطلب کے بیٹے تھے زبیر، ان کے پاس چلا گیا اور زبیر بن عبد المطلب کے دروازے پر آیا اور دستک دی۔ تو زبیر نے کہا کہ اپنے بھائی غیداق سے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس یا تو کوئی پناہ لینے آیا ہے یا کسی ضرورت کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے آیا ہوگا، تو جو بھی ارادہ لے کر آیا ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں اور اس کی بات کو پورا کریں۔ تو زبیر جب باہر نکلے تو وہ شخص یہ شعر پڑھ رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ عربوں میں شعر کا بڑا رواج تھا، وہ شعر میں بڑی بڑی بات کر دیا کر۔ اس نے کہا کہ لقیت حربا فی الثنیۃ مقبلا والصبح ابلج ضوءہ لباری، میں نے آتے وقت ثنیہ میں حرب سے ملاقات کی، صبح خوب روشن تھی اور اس کی روشنی خالق کے لیے تھی۔ فدعا بصوت واقتنا لی روعنی ودعا بدعوتہ یرید فخاری، اس شخص نے مجھے آواز دی، وہ مجھے مرعوب کرنے کے لیے چھپ گیا اور اس نے میرے فخر کا ارادہ کرتے ہوئے مجھے پکارا۔ میں نے اسے اس کتے کی مانند چھوڑ دیا جو تنہا بھونکتا ہو، فترکتہ بالکلب ینبح وحدہ واتیت اہل معالم وفخاری، اور میں فخر والوں اور خوبیوں والے لوگوں کے پاس آیا ہوں، اور وہ قوی شیر ہے جس کے قریب میں پناہ طلب کی جاتی ہے۔ لیسن حزبرا یستجار بقربہ رحب المنازل مکرما لجاری، وہ اپنے پڑوس کی عزت کی خاطر اپنے گھر کو وسیع رکھتا ہے۔ یعنی اب اس نے عبد المطلب کے گھرانے کی تعریف شروع کی کہ شیروں کا گھرانہ ہے اور شیر ہی تو پناہ دیا کرتے ہیں اور بڑے اکرام والے ہوتے ہیں، ان کے گھر بڑے وسعت والے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ حَلَفْتُ بِمَكَّةَ وَبِزَمْزَمَ وَلِبَيْتٍ ذِي الْحَجَارِ وَالْأَسْتَارِ، میں نے مکہ، زمزم اور پتھروں اور پردوں والے گھر کے پاس قسم اٹھائی ہے۔ ان الزبیر لمانعی من خوفہ ما کبر الحجاج فی الامصار، حضرت زبیر مجھے اس کے خوف سے روک دیں گے جب تک حجاج شہروں میں تکبیر کہتے رہیں گے۔ تو بہرحال حضرت زبیر جو ہیں انہوں نے تمیمی سے کہا کہ آگے بڑھو، ہم جسے پناہ دے دیں اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ وہ تمیمی آگے بڑھا اور مسجد حرام میں داخل ہو گیا۔ اب حرب نے اسے دیکھا تو اسے وہ دن یاد آ گیا، تو اس کے قریب پہنچا اور اس نے زور سے اس تمیمی کے
تھپڑ مار دیا۔ اچھا اسے تو نہیں پتا تھا کہ انہ فی جوار زبیر ابن عبد المطلب ابن ہاشم، کہ وہ تو زبیر ابن عبد المطلب کی پناہ میں۔ تو ادھر زبیر نے جب دیکھا نا کہ یہ میں نے جس کو پناہ دی ہے اس پر یہ تھپڑ مارتا ہے، تو زبیر نے تلوار لی اور حملہ کرنے کے لیے حرب کی طرف نکلے۔ اچھا حرب نے دیکھا کہ زبیر آ رہے ہیں تو بھاگنے، وہاں سے بھاگا حتیٰ کہ وہ حضرت عبد المطلب کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے زبیر سے پناہ دو، مجھے زبیر سے پناہ دو۔ جو حضرت عبد المطلب نے اس کے اوپر ایک بہت بڑے بڑے ان کے ہاں پیالے ہوتے تھے جس کے اندر یہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، تو وہ جو پیالہ تھا نا وہ اس کے اوپر اوندا کر کے رکھ دیا جس میں تو، اور یہ پیالے جو ہے نا وہ ہاشم کے زمانے سے چلے آ رہے تھے۔ عبد المطلب کے جو والد ہیں نا ہاشم، وہ اس میں لوگوں کو چور چور کے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو ایسے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے کہ رکھ دو تو بندہ اندر ڈھک جائے۔ تو بہرحال جب کچھ دیر گزر گئی اور حرب اس پیالے کے نیچے ہی رہا، پھر اس نے عبد المطلب سے کہا کہ کیا میں باہر آ سکتا ہوں؟ تو عبد المطلب نے کہا ہاں تم باہر آ جاؤ، لیکن اس نے کہا میں باہر کیسے نکلوں؟ تمہارے بیٹے تو وہ تو تلواریں لے کر دروازے پر جمع ہیں، وہ مجھے مار نہ دیں گے؟ تو حضرت عبد المطلب نے اس پر اپنی چادر ڈال دی۔ تو پھر حرب باہر نکلا۔ چادر ڈالنے سے مراد عبد المطلب کی کہ میں نے اس کو پناہ دی ہے۔ تو جب بیٹوں نے دیکھا کہ باپ نے پناہ دے دی ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے، اور پھر عبد المطلب کی پناہ کی وجہ سے وہ بچ گئے اور وہ اپنے اپنے راستے چلے گئے۔ اچھا اب اس کے بعد واقعہ پرانا ہو گیا، کئی دہائیاں گزر گئیں۔ حضرت عبد المطلب کے ایک بیٹے ہیں حضرت عباس، اور حضرت عباس کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، رائٹ؟ تو عبداللہ ابن عباس کے بھی دادا عبد المطلب ہوتے ہیں، اور حضرت معاویہ کے بھی دادا ادھر حرب ہوتے ہیں، تو دونوں دادا دوست ہیں۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس نکلے تو دیکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عرب کے وفود بیٹھے ہوئے، وفد بیٹھے ہوئے، ڈیلیگیشنز بیٹھے ہوئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی باتیں کر رہے تھے جن میں فخر تھا اپنے آباء و اجداد کے اوپر کہ ہم تو یہ تھے، ہم تو وہ تھے۔ تو باتوں باتوں میں انہوں نے حرب ابن امیہ کا بھی ذکر اور حرب ابن امیہ کی تعریفیں شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان کا اس طرح گفتگو کرنا پسند نہیں آیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو صرف ایک جملہ کہا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، آپ بھی ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس پر کس نے اپنا پیالہ اوندھا کیا تھا اور کس نے اس پر اپنی چادر ڈالی تھی تاکہ اسے پناہ ملے؟ بس یہ کہا اور گزر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس دیکھیں نا کیا خوبصورتی سے انہوں نے دو باتیں کر دی، جس کی تم اتنی کلابیں ملا رہے ہو اس پر پیالہ کس نے اوندھ کے اسے بچایا تھا، کس نے اس کے اوپر چادر ڈال کے اسے تلواروں سے بچایا تھا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سن کر حضرت معاویہ خاموش ہو گئے۔ کیا اور آگے کیا بات کروں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے نبی کے گھرانے کی کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا شان ہے، اور اسی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں مولا علی، اسی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جسے کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں آپ سے واقعہ ذکر نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ میں آج آپ سے واقعہ ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ ایک تاریخی واقعہ ہے اور ایک علمی لطیفہ بھی آپ سمجھ لیں اسے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے حالوں پہ رحم فرمائے۔ یاد رکھو صحابہ کرام سارے کے سارے جو ہے نا وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ستاروں کی مانند ہیں، عزت و احترام کی مانند ہیں، چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، چاہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ یہ جب اسلام لے آئے اور میرے پیارے نبی نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا تو پھر بدبخت بے وقوف ہیں وہ لوگ جو ان پر ان کے ایمان کے قبول ہو جانے کے بعد اعتراض کریں۔ اور دیکھو صحابہ کرام معصوم نہیں ہو، چاہے ان کا تعلق اہل بیت سے ہو یا اہل بیت سے نہ ہو۔ یہ سنی عقائد میں آپ کو بتا رہا ہوں، اہل تشیعوں کے عقائد نہیں بتا رہا۔ تو سنی عقائد میں اہل بیت معصوم نہیں ہوتے، نہ ہی دیگر صحابہ معصوم ہوتے ہیں۔ کسی سے اگر کوئی کام ایسا ہوا ہو تو وہ اللہ اور اس کے درمیان ہے۔ دیکھو یاد رکھو، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تمہارا ان کی شان میں کوئی بات کرنا ان کی شان کو نہیں گھٹاتا،
ہاں تمہارے لیے آخرت کی بربادی کا سامان ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، چاہے وہ صف اول کے صحابی ہوں کہ بعد میں ایمان لانے والے ہوں، کلن وعد اللہ، اللہ کا سب سے وعدہ ہے جنت کا، تو اللہ تو ان سے جنت کا وعدہ کرتا ہو اور پھر ہم بیٹھے الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں، ان کی شانیں گھٹانے کی کوشش، ان کی شانیں نہیں گھٹتی ہمارے کچھ بھی کہنے سے۔ وہ جاہل ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رضی اللہ عنہ کہنے سے وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہوتے، تمہارے سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، جاہل کوئی نہیں ہے، کیونکہ تمہارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نہ عنہ نہ کہنے سے، رضی اللہ عنہ کہنے یا رضی اللہ عنہ نہ کہنے سے ان کی شان اعلیٰ شان ہی برقرار رہتی ہے۔ ہاں بلکہ تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہہ کر خود اپنے لیے ضرور گڑھے کھودتے ہو، تم اپنے دلوں کو میلا کر کے اپنی آخرت ضرور برباد کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے حال پہ رحم کرے۔ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی جو ہوتا ہے نا، نبی چاہے کوئی نبی ہو وہ معصوم ہوتا ہے اور اس کی ایک الگ شان ہوتی ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچپن میں تھے تو حضرت عبد المطلب اس وقت بھی حضور کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرتے اور فرماتے تھے میرے اس نور نظر کی شان بہت عظیم ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے کاہنوں اور راہبوں سے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں سنتے تھے، آپ کی ولادت مبارکہ کے بعد بھی ان سے بہت سی باتیں سنتے تھے، اور حضرت عبد المطلب کا قریش میں ایک بہت بڑا مقام تھا۔ قریش ان کے لیے خانہ کعبہ کے ساتھ قالین بچھا دیتے تھے، ان کے ارد گرد قریش کے رؤساء جمع ہوتے اور بیٹھا کرتے تھے، اور اس قالین پر بیٹھنے کی کسی میں جرت نہ ہوتی تھی کہ اس پہ قدم بھی رکھنے کی کوئی جسارت نہ کرتا تھا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن تھا، آپ لوگوں میں سے گزرتے آگے تشریف لے آتے اور اپنے دادا جان کے پہلو میں اس قالین پر بیٹھ جاتے، کبھی کبھی دادا جان سے پہلے بھی تشریف لے آتے اور اس قالین پر بیٹھ جاتے۔ جب کوئی چاچا وہاں سے آپ کو اٹھانے کی کوشش کرتا تو حضرت عبد المطلب کہتے چھوڑ دو انہیں، ان کی شان بڑی رفیع ہے، پھر آپ کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے اور آپ کی کمر مبارک پر ہاتھ پھیرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں سے کہتے کہ میرے اس نور نظر کو بیٹھنے دو، مجھے امید ہے کہ یہ شرف و قدر کے اس بلند مقام پر فائز ہوگا جس پر نہ ان سے پہلے کوئی آیا اور نہ ان کے بعد کوئی فائز ہوا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.